وسلم. قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خوف عليهم آمنت بالله. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، داتا محبوب شاہ کے نام سے محبوب الاولیاء کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تفصیلی گفتگو میں نہ جاتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ میرے والد ماجد حضور ریحان ملت علامہ مفتی ریحان رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اسی ڈسٹرکٹ بیربھوم میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اب وہ یہاں سے دورے کے بعد واپس بریلی شریف تشریف لے گئے تو عرس حامدی کا موقع تھا، دستار بندی کا جلسہ تھا. اس میں انہوں نے اپنے بنگال کے دورے پر ایک تبصرہ کیا. ان کا تبصرہ سنیے. انہوں نے فرمایا کہ میں مالدہ، بیربھوم، مرشد آباد گیا تھا. میں نے جب مالدہ، بیربھوم اور مرشد آباد کے لوگوں سے ملاقات کی، جب تقریر کے لیے میں کھڑا ہوتا اور میں تقریر شروع کرنے سے پہلے جب میں عوام سے کہتا کہ بارگاہ رسالت میں عاجزانہ طور پر، غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائیے، تو بنگالی مسلمان اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ عاشقانہ طور پر، والہانہ طور پر، عاجزانہ طور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے کہ مجھے ان کے درود میں والہانہ انداز دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ بنگالی مسلمانوں کی بخشش تو
ان کے والہانہ درود کی بنیاد پر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 1978 میں اور 2022 میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کوئی 2-4 صدیاں نہیں گزری، کوئی 2-4 صدی نہیں گزر گئی۔ میرے والد نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، مسلک اعلیٰ حضرت، اس کے محبت، اس کے محبت۔ روپیوں کے ہار پہننا جائز نہیں، نوٹوں کے ہار، جو چیز جیب میں رکھنے والی ہے وہ گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس میں تصویریں ہیں، گلے میں ڈالنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ تو فرمایا کہ مجھے بنگالی مسلمانوں کے درود میں جو والہیت میں نے دیکھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بنگالی مسلمانوں کی بخشش واہ واہ، ان کے والہانہ درود کی بنیاد پر ہو جائے گی۔ تو 1978 میں جو میرے والد نے آپ کے درود میں والہانہ، عاشقانہ، عاجزانہ انداز دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ بیربھوم میں ہیں اور ایک ولی کامل کے آستانے پر ان کے نام پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، تو پھر بارگاہ رسالت میں عاشقانہ طور پر، عاجزانہ طور پر، خادمانہ طور پر، غلامانہ طور پر اپنے بنگلہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کیا بات، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہائے 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 ہائے، واہ واہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر فاضل بریلوی ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ واہ واہ واہ، آج میں سوچتا ہوں کہ محبوب الاولیاء کانفرنس میں میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں اترتی چلی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کے ایک جز کو، ایک گوشے کو، ایک ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پوری آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، با ملاحظہ، متنبہ، جو
اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ڈر سے، خوف سے، رنج سے، غم سے، حزن سے، ملال سے، حسرت سے، حیرانی سے، پریشانی سے، سرگردانی سے، پرابلم سے آزاد ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرے ولی کو کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، رنج نہیں، غم نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، حسرت نہیں، حیرانی نہیں، پریشانی نہیں، سرگردانی نہیں، تو کیوں نہیں؟ یہاں میں ایک مثال دے کر اپنی بات آپ کے ذہن میں اتاروں۔ یہاں ایک خالی بوتل پڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہے، 200 گرام کی۔ اب اس میں اگر آپ نے پانی رکھ دیا تو اس شیشی سے آپ کیا نکالیں گے؟ اس بوتل سے آپ کیا نکالیں گے؟ پانی؟ دودھ تو نہیں نکلے گا۔ اس بوتل میں جو تم رکھو گے اس بوتل سے وہی نکلے گا جو آپ نے اس میں بھرا ہے۔ اگر دودھ ہے تو دہی نہیں نکلے گا، دہی ہے تو گھی نہیں نکلے گا، گھی ہے تو تیل نہیں نکلے گا، جو تم اس میں رکھو گے وہی نکلے گا۔ یا یوں سمجھو کہ آپ کے یہاں مرغیاں بہت پالی جاتی ہیں، جی قدرت علی صاحب، بہت مرغیاں آپ کے یہاں مرغیاں پالی جاتی ہیں۔ ایک دربہ تو جس میں مرغی کو بند کرتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ دورما۔ تو اگر آپ ایک دورمے میں مرغی بند کریں گے تو کیا نکلے گا؟ طوطا۔ کیا نکلے گا؟ مرغی۔ اگر آپ نے ایک دربے میں ایک بطخ بند کیا ہے تو اب اس سے شیر نہیں نکلے گا۔ اگر تم نے اس میں ایک دربے میں ہاتھی بند کیا ہے ایک کنٹینر میں تو اس سے گدھا نہیں نکلے گا۔ اس میں جو تم بند کرو گے وہی نکالو گے۔ اگر شیر بند کیا ہے تو شیر نکلے گا، ہاتھی بند کیا ہے تو ہاتھی نکلے گا، مرغی بند کی ہے تو مرغی نکلے گی، مرغا بند کیا ہے تو مرغا نکلے گا۔ اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ جہاں پہلے ہی دیو بند ہے کیا نکلے گا؟ انسان نکل سکتا ہے؟ اس بند میں جو تم بند کر دو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ ٹھیک ہے، چائے پینا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، مگر اس کا دھواں پینا ضروری نہیں ہے۔ چائے پینا ضروری ہے تو آپ اپنی یہ مٹی کے تیل کا جو اسٹوو ہے وہ دور لے جائیے اور چائے ٹرے میں رکھ کے لائیے تو سب پیئیں گے، ہمیں بھی دینا، ہم بھی پیئیں گے، مگر دھونے والی چائے نہیں پیئیں گے، اس سے آواز پہ بھی اثر پڑے گا اور فضا پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ اب نکل رہے ہیں ڈگر ڈگر نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، محفل محفل، گوشہ گوشہ، خانہ خانہ، جگہ جگہ، ہر جگہ، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، مسجد مسجد بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھوا بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ سنی لوگ، یہ بریلوی علماء، یہ سنی علماء علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، صورت کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں، حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں، معراج کی بات کرتے ہیں، مگر یہ سنی علماء ایک بات نہیں کرتے تو اپنی قوم سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے۔
آپ نمازیں پڑھتے آپ پڑھیے، ہمارے اوپر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کے لیے زبان کھولنا پڑے؟ آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیے، مگر ہمیں یہ مت کہیے کہ یہ بریلوی علماء سنی علماء نماز کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہاں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری قوم کے اندر کچھ بدعمالیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں ان سے یہ جملہ سننے کو ملا۔ اگر میری قوم کے اندر بدعمالیاں نہ ہوتی تو ہمیں ان سے یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا۔ اے لوگوں، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نمازیں پڑھو، اپنے لیے کہتے ہیں کہ بس ہم ہی تو ہیں نماز کے بھدورچی، ہم ہی پڑھتے ہیں، ہم ہی پڑھواتے ہیں۔ یہ سنی علماء تو نماز کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو جانے نماز کی بات کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مدار نماز کی بات کرتے ہیں، روح نماز کی بات کرتے ہیں۔ حضرت نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ جب تک کہ دل میں جانے نماز کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیچ جانو گے۔ یہ تو رسول اللہ نے بھی فرما دیا ہے، اتنی پڑھیں گے کہ دل کی حالت بھی سامنے نظر آ جائے گی، اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، معراج کو مانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، معراج کو نہیں مانتے۔ معراج مصطفیٰ پر ایمان نہیں رکھتے کہ معراج نہیں ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، نماز بعد میں ہے، معراج پہلے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر تم معراج مصطفیٰ کا انکار کر کے نماز پڑھو گے تو ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی نماز تمہارے منہ سے مار دی جائے گی جو نماز انکار معراج کر کے پڑھی جائے۔ اے لوگوں، نماز ہے تحفہ معراج، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ معراج پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ آپ معراج پر ایمان نہیں رکھتے ہو، معراج کو مانتے نہیں ہو، نماز پڑھتے ہو۔ پہلے آپ کو معراج مصطفیٰ پر ایمان لانا ہوگا، تب نماز پڑھو گے تو نماز قابل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب الاولیاء کانفرنس، شیر رضا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج میں واہ 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 واہ، محبوب الاولیاء کانفرنس میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک معراج کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، آپ ایک معراج کا انکار کر رہے ہو، میں ابھی 9 معراج مصطفیٰ ثابت کروں گا۔ کیا بات، میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر انگلی اٹھانے والوں، تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کے علم غیب نہیں تھا، وہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے۔ آپ رسول اللہ کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے علم غیب کو تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ حضرت موسیٰ کے علم غیب پر یہ انگلی نہیں اٹھاتے۔ میرے مصطفیٰ معراج تشریف لے گئے۔ یہ جو نماز بہت پڑھنے والے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے، واپس تشریف لا رہے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، معراج کا کچھ تحفہ ملا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہاں موسیٰ، اللہ نے معراج کا تحفہ یہ عطا فرمایا ہے کہ میری امت اجابت پر 50 وقت کی نمازیں فرض فرما دی۔ کتنے وقت کی؟ زور سے بولیے، کتنے وقت کی نمازیں فرض فرمائی اللہ نے؟ 50 وقت کی نمازیں فرض فرما دی ہیں۔ اب یہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر سکتی،
آپ پھر تشریف لے جائیے، اس میں کچھ کمی کرائیے۔ میرے مصطفیٰ پھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، راستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے 5 کی تخفیف فرما دی، 45 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لے جائیے، اس میں کچھ تخفیف کرائیے۔ میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی امت 45 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی، آپ اس میں کچھ کمی کرائیے۔ میرے مصطفیٰ پھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، پھر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے 5 کی اور تخفیف فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لے جائیں، اس میں بھی کچھ کمی کرائیں، آپ کی امت 40 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ پھر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے 5 کی اور تخفیف فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لے جائیں، اس میں بھی کچھ کمی کرائیں۔ میرے مصطفیٰ پھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ کیا ہوا؟ 5 کی اور تخفیف ہو گئی، 30 رہ گئی، 25 رہ گئی، 20 رہ گئی، 15 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لے جائیں، اس میں بھی کچھ کمی کرائیں، کچھ تخفیف کرائیں۔ میرے مصطفیٰ پھر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے 5 کی اور تخفیف فرما دی ہے، 10 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لے جائیں، اس میں بھی کچھ کمی کرائیں، کچھ تخفیف کرائیں، آپ کی امت 10 وقت کی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی، آپ پھر تشریف لے جائیں۔ میرے مصطفیٰ پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے 5 کی اور تخفیف فرما دی، اب 5 رہ گئے۔ حضرت موسیٰ کا جملہ سنو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی، آپ پھر جائیے۔ لوگ سوچتے ہوں گے بس ایک مرتبہ اور بھیج دیتے، بس ایک مرتبہ اور بھیج دیتے، تھوڑی سی ضد اور کر لیتے، ایک مرتبہ اور چلے جاتے۔ اگر ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو تبلیغی جماعت کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ تبلیغی جماعت جو بن گئی، اگر ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو تبلیغی جماعت بھی نہیں بنتی۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے نام پر یہ گھر میں گھس گئے، گھر میں گھس گئے نماز کے نام پر۔ اے لوگو، حضرت موسیٰ نے تو بہت کوشش کی، بار بار اصرار کیا، مگر میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ اب مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میری امت 5 وقت کی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی، اس میں بھی کچھ کمی فرما دے، اب تو مجھے حیا آتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت موسیٰ کے علم غیب کا کمال ہے کہ آپ 50 آیت ہی 5 پڑھ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ کے علم غیب کو مانتے ہو مگر نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ یہ حضرت موسیٰ ہی کا علم غیب ہے کہ 50 سے 5 اور رہ گئیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نماز کی تعداد پہ تخفیف فرمائی ہے مگر نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائی ہے۔ بندہ جب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 وقت کی نماز تو اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ کیا بات ہے؟ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرے ولی کو ڈر نہیں، خوف نہیں، رنج نہیں، غم نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، حضرت نہیں، حیرانی نہیں، تو کیوں نہیں؟ یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ ولی کے سینے میں جو بند ہے وہی نکل رہا ہے۔ ولی کا سینہ خوف اور خشیت الہی کا ایسا گنجینہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں خوف دنیا کے سمانے کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ خوف آخرت کے سمانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ان کی پوزیشن اور ان کے اسٹیٹس کا واضح اور مترشح اعلان فرما رہا ہے کہ میرے ولی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کی حکومت
زمین پر ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت سرحدات تک محدود ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت سیماؤں تک محدود ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت سیماؤں پر ہوتی ہے، سرحدات پر ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت زمین پر ہوتی ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ اور بادشاہ پر حکومت، بادشاہ کی حکومت زمین پر اور بادشاہ پر حکومت ڈر کی، خوف کی، رنج کی، غم کی، حزن کی، ملال کی، حسرت کی، حیرانی کی، پریشانی کی، سرگردانی کی۔ آپ کو فکر نان، بادشاہ کو فکر کل جہان۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کی حکومت زمین پر ہوتی ہے اور بادشاہ پر حکومت ڈر اور خوف کی ہوتی ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرا ولی وہ ہے کہ جس کی حکومت ڈر پر ہے، خوف پر ہے، رنج پر ہے، غم پر ہے، حزن پر ہے، ملال پر ہے، حسرت پر ہے، حیرانی پر ہے، پریشانی پر ہے، سرگردانی پر ہے۔ جو ڈر سے بے ڈر ہو جاتا ہے، جو خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بحر معرفت کا غواص ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لوگوں تو بات شروع کروں گا میں حضرت سیدنا غوث اعظم کی مقدس ذات ببرکات سے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سند الاولیاء ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغواث ہیں۔ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جو آپ کے قدم کو اپنی گردن پر ہونے سے انکار کر دے، اس کی گردن پر خنزیر کا قدم۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں۔ کیا چائے والے بڑھانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ پینے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جب امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سند الاولیاء ہیں، تو ان کو روپیوں کی کیا ضرورت تھی، ٹکا کی کیا ضرورت تھی، درہم و دینار کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ تجارت کر کے ان کو پیسے کمانا ہے، نوٹ کمانا ہے، روپے کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے۔ ارے میں آپ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، غوث اعظم کا تو مقام یہ تھا کہ اگر وہ زمین پر ٹھوکر مار دیتے تو زمین سے دولت کے انبار پیدا کر دیتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو پھر ان کو تجارت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ تجارت اس لیے کی جاتی ہے کہ تجارت کر کے نوٹ کمانا ہے، روپے کمانا ہے، ٹکا کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تجارت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو دولت کمانا ہے، روپے کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے۔ یہ بنگال ہے، بنگال۔ بنگال کے مسلمانوں کا ایک مشکوک عقیدہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بہار کے مسلمانوں کا ایک مشکوک عقیدہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، ہندوستان اور بر صغیر کا ایک مشکوک عقیدہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آج لوگوں کے ذہن میں جو عقیدہ لوگوں نے اپنے ذہن سے بنایا ہے، وہ عقیدہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے نہیں دیا ہے، جو عقیدہ قوم نے بنایا ہے، یہ بنگالی مسلمانوں نے اپنے دل سے جو کر کے ایک عقیدہ بنایا ہے، وہ عقیدہ بغداد سے نہیں آیا ہے، بریلی سے نہیں آیا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں نے اپنے دل سے گڑھ کر بنایا۔ وہ کون سا عقیدہ بنایا آپ نے آپ کو معلوم ہے؟
اس قوم نے عقیدہ کون سا بنایا؟ جو نہ بغداد والے نے دیا، نہ اجمیر والے نے دیا، نہ بریلی والے نے دیا. تو یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ یہ عقیدہ آپ کے دل کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ اگر ہم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے. اگر ہم کسی کو پانی پر مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے تو اسے ہم اللہ کا ولی مان لیں گے. اگر ہم کسی کو ہوا میں مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے تو اس کو ہم اللہ کا ولی مان لیں گے. اگر ہم کسی سے کرامتوں کا صدور دیکھ لیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مان لیں گے. اگر ہم کسی کی ذات سے محجر العقول کارنامے ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مان لیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پانی پہ چلنا یہ ولایت نہیں ہے. پانی پہ مصلی ڈال کر نماز پڑھ کے دکھلا دینا یہ ولایت نہیں ہے. ہوا میں اڑنا یہ ولایت نہیں ہے. ہوا میں مصلی اڑا کر نماز پڑھ دینا یہ ولایت نہیں ہے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت نام ہے اطاعت رسول کا، ولایت نام ہے متبع سنت ہونے کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولایت نام ہے متبع سنت ہونے کا. اگر کوئی ہوا میں بھی اڑ رہا ہے، پانی پر بھی چل رہا ہے تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ شعبد باز تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. ولایت نام ہے اطاعت رسول کا. بے شک، سبحان اللہ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں، غوث اعظم تجارت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تجارت کر کے ان کو دولت کمانا ہے، روپیے کمانا ہے، ٹکا کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے. وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. وہ رسول اللہ کی تمام سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ غوث اعظم اللہ کے رسول کی تجارت والی سنت پر بھی عمل کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ مجھ سے رسول اللہ کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. تارک سنت ولی نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، سبحان وہ اللہ. رسول اللہ کی تمام سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تجارت والی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں. وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ سنت رسول پر عمل ہو جائے. آج میرا نوجوان دوست، آج میرا نوجوان گروپ مجھ سے کہتا ہے مولانا ہمارے لیے دعا کر دو. بھائی میں کاہی کی دعا کر دوں تیرے لیے؟ کہا ہم ڈبل ایم میں ہیں، ہم گریجویٹ ہیں، ہم نے بڑی محنت سے پڑھا ہے، ہمارے ماں باپ نے بڑی محنت و لگن سے بڑی محنت شاقہ کرنے کے بعد ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا تھا. ہم گریجویٹ بھی ہیں، ایم اے بھی ہیں، ایف اے کر کے نیفے میں گھسنے کی تیاری کر چکے ہیں، مگر نوکری مانگ رہے ہیں، مگر ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے. دعا کر دو کہ ہمیں نوکری مل جائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب سے تم نے سنت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تب سے تم نوکری کی بھیک مانگنے لگے ہو، پھر بھی تمہیں نوکری نہیں مل رہی ہے. تو کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے دعا کرو. میں نے پوچھا بھئی تم تجارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں کہ ہم تجارت کریں. میں کہنا چاہتا ہوں تو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے کہ تیرے پاس وسائل نہیں ہیں. آج کا جو دور ہے، آج کا جو ماحول ہے، جب تک کہ تم 10-20 لاکھ روپے منتری جی کی جیب میں رشوت کی بنیاد پر نہیں ڈال دو گے، جب تک تم 10-20 لاکھ روپے ایم ایل اے صاحب کے، ایم پی صاحب کے، اپنے علاقے کے چیئرمین صاحب کے جیب میں جب تک تم 10-20 لاکھ روپے رشوت نہیں دو گے، اس وقت تک تمہیں کلاس 4 کی بھی نوکری نہیں مل سکتی ہے. لوگوں تم ہم سے کہتے ہو کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل تمہاری جیب میں رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم سے کہتے ہو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے.
جن وسائل سے تم نوکری حاصل کرنا چاہتے ہو، جو وسائل تم دوسروں کو رشوت کی بنیاد پر دینا چاہتے ہو، جو رشوت دینا بھی حرام ہے، وہ رشوت لینا بھی حرام ہے، جو رشوت دے کر تم نوکری حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی وسائل سے تم تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ تم شیلفر پلانٹ نہیں لگا لو گے اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ تم BMW کی ایجنسی نہیں لے لو گے اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ تم بڑے سے بڑا شیلفر پلانٹ نہیں لگاؤ گے، کولڈ اسٹوریج نہیں لگا لو گے، جب تک کہ تم بڑے سے بڑا کوئی شاپنگ مال نہیں کھول لو گے اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے۔ تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو، بلکہ تجارت اس لیے مت کرو کہ تجارت کر کے تم کو دولت کمانا ہے، بلکہ نیت بدلو، نیت بدلو، نیت بدلو۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم چھوٹی سے چھوٹی تجارت کرو، تم نیت بدلو، تم تجارت اس لیے کرو کہ تجارت میرے رسول نے کی تھی۔ جب تم تجارت کو سنت رسول سمجھ کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی تجارت میں تمہیں برکت دے گا۔ سبحان اللہ، تجارت کرو، تجارت کرو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے نبی نے کسی کی نوکری نہیں کی، تمہارے علی نے کسی کی نوکری نہیں کی، تمہارے ولی نے کسی کی نوکری نہیں کی۔ جب تمہارے نبی نے، علی نے، ولی نے نوکری نہیں کی تو تم اسی نبی کے امتی ہو، اسی علی کے ماننے چاہنے والے ہو، اسی ولی کے تم ماننے چاہنے والے ہو، تو تم نوکری کی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اے لوگو تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ تجارت کرنا سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگو، میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا سامان تجارت ایک جہاز میں آ رہا ہے۔ گھر سے خادم دربار حاضر سرکار ہوا، کہا حضور غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کا سامان تجارت کا آنے والا جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ غوث اعظم نے دل پر ایک نگاہ ڈالی اور مسکرا کر فرمایا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی خادم دربار حاضر سرکار ہوا، کہا حضور مبارک ہو، جو خبر پہلے آئی تھی وہ غلط تھی، اب تصدیق کے ساتھ یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ڈوبنے والا جہاز ساحل حیات پر لنگر انداز ہو چکا ہے۔ ارے جی میں آتا ہے کہ توصیف رضا بولے، ارے اس کا جہاز کیا ڈوبے گا، اس کے سامان تجارت کا جہاز کیا ڈوبے گا، اس کے مال کا جہاز کیا ڈوبے گا، جو لوگوں کے ایمان کے جہاز کو اپنی غوثیت کے منصب سے ترا دیتا ہے، اس کا جہاز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس کا جہاز کیا ڈوبے گا جو لوگوں کے ایمان کے جہاز کو اپنی غوثیت کے منصب سے تراتا ہو۔ خادم نے کہا حضور آپ کے سامان تجارت کا جہاز ساحل حیات پر لنگر انداز ہو گیا۔ آپ نے دل کی دنیا پر ایک نگاہ ڈالی، مسکرا کر فرمایا الحمدللہ۔ خادم بڑا چالاک تھا، بڑا عاشق تھا خادم، بڑا منہ چڑھا تھا خادم، دامن ولایت پکڑ کر مچل گیا۔ کہا حضور جب میں غم کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا، جب میں ملال کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا، جب میں حسرت کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا، جب میں آپ کے مال کے ڈوب جانے کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا، اب جب کہ میں آپ کے مال کے نکل جانے کی خبر لایا
تب بھی آپ الحمدللہ فرما رہے ہیں. جب میں غم کی خبر لایا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا. جب میں خوشی و مسرت و شادمانی کی خبر لایا, مال کے نکل جانے کی خبر لایا, تب بھی آپ نے مسکرا کر الحمدللہ فرمایا. حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار یہ معاملہ کیا ہے؟ میں غم کی خبر لایا, مال کے ڈوبنے کی خبر لایا, جہاز کے تباہ ہو جانے کی خبر لایا, تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا. اب میں جہاز کے نکل جانے کی خبر لایا, مال کے نکل جانے کی خبر لایا, جہاز کے ساحل حیات پر لنگر داس ہو جانے کی خبر لایا, تب بھی آپ الحمدللہ فرما رہے ہیں. حضور معاملہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم کا جواب سنو, غوث الورا کا جواب سنو.